اونٹنے سے کسی کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، خود اپنی ذات کا نقصان ہونے والا ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے، اور آخرت کے حساب سے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم والحسد، تم حسد سے، دوسروں سے جلنے سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد اور جلن نیکیوں کو جلا دیتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ ایک تو ہمارے پاس نیکیاں نہیں، اب ہے سو نیکیاں بھی جلنے میں جل گئی تو ہمارے پاس کچھ رہتا سوائے لڑائی جھگڑے اختلاف کے، جلنے کے، اونٹنے کے، دوسری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہتی۔ اور یہ گناہ آسمان کا بھی پہلا گناہ ہے، زمین کا بھی پہلا گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جس میں ابلیس بھی شامل تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا انت خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اے اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھ کو آگ سے بنایا، مٹی کو اوپر پھینکو تو بھی نیچے گرتی ہے، آگ کو نیچے جلاؤ تو بھی اوپر جاتی ہے، میں ناری ہو کر خاکی کے سامنے کیسے جھکوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بیان فرمایا انک رجیم، تو میرے دربار میں رہنے کے لائق اور قابل نہیں ہے، تو میرے دربار سے بھی نکل جا، میری جنت سے بھی نکل جا۔ اللہ نے اس کو نکال دیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا۔ اب یہاں سے پیش پڑی دشمنی اور عداوت کی، اور ابلیس کے دل میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اللہ سے درخواست کی، اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، آپ مجھے اتنا موقع دیجئے کہ آدم اور حوا کو میں کسی طریقے سے جنت سے باہر کروں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس نے پلاننگ کی، اس کی پلاننگ کامیاب بھی ہوئی، اس کی حسد کی آگ، انتقام کی آگ کو ٹھنڈک ملی، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن انجام کس کا برا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا یا ابلیس کا؟ ابلیس کا۔ آج تک بھی اس کا منہ کالا، قیامت تک کالا، قیامت میں بھی کالا۔ جلنے والے کا منہ کالا ہوتا، دیکھو آپ، اگر دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی پاک معصوم مخلوق نہیں ہے فرشتوں میں جیسا، ہم کو بھی حسد ہوتا، جلن ہوتی، تو اس وقت آئینہ گھر میں جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم خود اپنی صورت کو دیکھ لینا، صورت کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ لینا، جب معلوم ہوتا خود کی صورت کو دیکھ لے کے ہماری صورت کیسی بنتی۔ اچھا، زمین کا بھی یہ پہلا گناہ ہے، کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آدم علیہ السلام کو توام اولاد ہوتی تھی، ہر سال ایک ساتھ 2 اولاد، جن میں ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو شادی کرنے کا طریقہ یہ تھا، پہلے سال کا بیٹا دوسرے سال کی بیٹی سے شادی، دوسرے سال کا بیٹا پہلے سال کی بیٹی سے شادی، ساتھ میں جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، وہ آپس میں محرم سمجھے جاتے تھے۔ قابیل
ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے ساتھ میں جو بیٹی پیدا ہوئی تو بڑی خوبصورت تھی. اس سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا وہ حابیل تھا. تو وہ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہو سکتا تھا؟ حابیل کے ساتھ. اب قابیل کو ضد ہوئی، نہیں ہے یہ لڑکی جو ہے خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، میں اس سے ہی شادی کرتا ہوں. آدم علیہ السلام بولے بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حرام چیز ہے، ناجائز ہے. نہیں میں تو کر کے ہی رہتا ہوں. یہاں تک کہ اب اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوئی، انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. اور دوسری یہ کہ اتنی خوبصورت بچی بڑے بھائی کے نکاح میں کہیں کو میں بھی دیکھ لیتا ہوں. جا کے دھمکی دے دیا. کس کو؟ حابیل کو. اگر تم شادی کرے اس سے تو میں تمہارا کام تمام کر دیتا ہوں. وہ بیچارہ حابیل بڑا شریف تھا، کہنے لگا بھائی تیرے دل میں جو آیا تو وہ کر، تو مجھے قتل کرتا ہے کر، تیرے ہاتھ گناہ سے آلودہ ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا. نتیجے میں کیا ہوا بزرگ اور عزیز دوستو؟ قابیل نے عورت کی محبت میں حسد اور جلن کی آگ میں جل کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور اتنا بڑا اس نے گناہ کیا. علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قاتل تو گنہگار ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ قابیل کے کھاتے میں بھی اس قتل کا گناہ شامل ہوتا رہے گا، اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں. کتنے بھائیاں تھے وہ لوگ؟ 12 بھائی تھے، 10 ایک ماں کے، 2 ایک ماں کے. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے بھائی، چھوٹے بیٹے، حضرت بڑے خوبصورت تھے. یہ گھنٹی کی آواز کیوں ہے؟ آپ کے پاس آ رہی ہے؟ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے بھائی. تو یعقوب علیہ السلام کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، چاہت تھی. تو دوسرے جو بھائی تھے، خاص طور پر 10 بھائی، وہ یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے. ہم اتنے طاقتور، ہم پہلوان، ہم ہٹے کٹے. ہمارے بابا کو دیکھے تو جب بولے جب کس سے محبت کرتے ہیں؟ یوسف سے محبت کرتے، ہم سے نہیں کرتے. اب آنکھ جلن حسد پیدا ہوا. تو انہوں نے پلاننگ بنائی کہ اگر ہم کو ہمارے ابا کے آنکھوں کا تارا اور پیارا بننا ہے تو یوسف کو ٹھکانے پہ لگانا ہے. گئے جا کے بولے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو. آپ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، وہ تمہارا چھوٹا بیٹا ہے تو ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بچوں تمہارے ساتھ میں نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ تم جنگل میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے جنگل کا بھیڑیا یوسف کو کھا جائے. کہنے لگے نہیں ابا جان ایسا نہیں ہو سکتا، ہم 10 بھائی پہلوان جو ٹھہرے، ٹھیک ہے ایسا ویسا کر کے باتیں بنا کر یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور ایک دمبا یا ایک بکری ذبح کیا اور اس کے خون میں یوسف علیہ السلام کے اتارے ہوئے کپڑے رنگ دیے. عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. یعقوب علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب روتے ہوئے کہنے لگے ابا جان آپ کا شک صحیح نکلا، جنگل کا بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا تو یہ دیکھ لو، خون میں لت پت یوسف کے کپڑے بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے کپڑے دیکھے، دیکھ کر کہنے لگے اوہو، یہ کپڑوں کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس بھیڑیے نے میرے یوسف پر حملہ کیا وہ بڑا سمجھدار ہے. اس نے پہلے یوسف کو بٹھایا، کپڑے اتار دیا، اس کے بعد حملہ کیا نا.
بغیر کپڑے اتارے ہوئے حملہ کرتا تو کپڑے پھٹتے تو صحیح تھے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد رونے لگے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں تو صبر کرتا ہوں. اور بھائیوں بزرگوں اور عزیز دوستوں, ہم کسی سے نہیں جلنا. کوئی ہم سے جلے تو کیا کرنا, دیکھ لینا اس کو, صبر کرنا. صبر. یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا, یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے کے کنویں میں ڈال دیا. دل کی آگ تو بجھ گئی. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اونچا پہنچایا. قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں مصر کے بادشاہ کو بھیج دیا. اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو آگے چل کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. ایک وقت ایسا بھی آیا, قحط سالی کا زمانہ تھا, غلہ اور اناج ختم ہو گیا. کنعان سے یہ 10 بھائی مصر چلے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ اور اناج لانے کے لیے. یوسف علیہ السلام اب بڑے اور جوان ہو چکے تھے, انہوں نے پہچانا نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, یہ میرے پرانے کرم فرما ہے. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے 12ویں پارے میں یوسف علیہ السلام کا. تو بہرحال ہوا یہ کہ یہ جلنے والے بھائی اللہ نے ایک موقع وہ لایا, بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ یہی وہ بھائی ہے جسے ہم نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں ڈال دیا تھا. تو 10 بھائیوں نے اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا, اور سجدہ کرنا پڑا, جھکنا پڑا. لیکن کب؟ صبر کرنا ضروری. ہم کسی سے نہیں جلنا, اگر کوئی ہم سے جلے تو کیا کرنا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے, صحابہ بھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اب تمہارے سامنے ایک جنتی آئے گا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے اس حال میں, ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, ان کے بائیں پیر میں ان کے جوتے تھے. پھر دوسرے دن حضور نے یہی فرمایا, پھر تیسرے دن حضور نے یہی فرمایا, اور تینوں مرتبہ وہی انصاری صحابی آئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ آخر میں ان کا عمل تو دیکھوں, ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے زبان رسالت سے ان کو جنت کی بشارت ملتی ہے. فرماتے ہیں میں دوڑا دوڑا ان کے پیچھے گیا, کہنے لگا جناب عالی میرے والد سے دونوں کی نہیں بنی, جھگڑا ہو گیا, میں غصے میں قسم کھا لیا 3 دن میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا, تو گھر میں ساتھ میں نہیں رہ سکتا, پلیز آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بھائی ساتھ میں. 3 دن 3 راتیں گزر گئیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی خاص بات تو نظر نہیں آئی. وہی فرض نماز پڑھتے تھے, وہی تلاوت کرتے تھے, وہی ذکر کرتے تھے, وہی دعا کرتے تھے جو ہم کیا کرتے تھے. 3 دن کے بعد میں نے کہا کہ جناب عالی اصل بات یہ ہے کہ میرا جھگڑا میرے باپ سے نہیں ہوا, لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دن مسلسل جنتی قرار دیا. میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا, لیکن ایسا کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا. یہ کہہ کر میں جانے لگا. اتنے میں وہ صحابی نے آواز دی, میں واپس گیا. کہنے لگے سنو, میرا ایسا کوئی خاص عمل نہیں, رات بھر نفلیں پڑھنے والا نہیں, دن بھر صدقہ خیرات کرنے والا نہیں. ہاں میرا ایک عمل یہ ہے کہ رات میں جب میں سوتا ہوں تو یہ سوچ کر سوتا ہوں کہ کہیں میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کپٹ, کوئی جلن تو نہیں ہے. میرے اپنے دل کو پاک اور صاف کرتا ہوں, اور میرے اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھتا, بغض و حسد نہیں رکھتا,
دل کو پاک اور صاف رکھتا ہوں، ہر ایک سے محبت کرتا ہوں، ہر ایک سے پیار کرتا ہوں، ہر ایک کا خیر خواہ ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ بغض و حسد نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا بس آپ کی یہی وہ اچھی صفت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں آپ کو جنتی قرار دیا۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، تھوڑی سی بھی ترقی سامنے والے کی ہم کو برداشت نہیں، گلی والا، گاؤں والا، اڑوس پڑوس والا، دکان والا، سب ملتے نا، معلوم ہے ہمارا کو جلنا ہے نہیں تو شک کرنا ہے، جلنا ہے نہیں تو شک۔ کیا ملزا کر دیا کام پکا میرا، مولانا کو معلوم ہوگا بہت سارے کالی ڈاؤٹ۔ تو ہم اپنے دلوں کو حسد سے، جلن سے پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ علماء اکرام نے بیان فرمایا جو دوسروں کی کامیابی، دوسروں کی ترقی، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی نعمت، دوسروں کی دولت، دوسروں کا کاروبار دیکھ کر جلتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہے، اور جو اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ایمان میں کتنی چیزیں داخل ہیں، اللہ کے فیصلوں پر داخل، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ ایمان پہ داخل ہے یا نہیں ہے؟ بولو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے تمام فرشتوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اچھے برے فیصلوں پر، اور قیامت پر میرا ایمان ہے۔ تو اللہ کسی کو کچھ نعمت دے دے تو ہم کیا بولیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اے اللہ آپ نے اسے دیا ہے اور دو، میں بھی تو آپ کا ہی بندہ ہوں، مجھے بھی دو۔ یہ دعا کرنا نہیں کرنا، بس وہ سوچ کو دوسرے چیزیں سوچتے، کہاں سے آ رہا، کدھر سے آ رہا، ہم اتنا کر رہے ہیں تو بھی کچھ نہیں ہو رہا، ہماری اتنی عمر گزر گئی کچھ نہیں ہو رہا، یہ کل کا بچہ ہمارے سامنے۔ یہ سوچ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ سوچ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہونا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ کتابوں میں عجیب و غریب واقعہ لکھا، ہم کو یقین بھی نہیں آتا کہ کیسے کیسے بزرگ دنیا کے اندر گزرے ہیں، اللہ سے کیسی محبت کرنے والے۔ پانی بہت زیادہ پڑا، سیلاب آیا، تالاب کا کٹا پھوٹنے والا تھا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے شاہ دولہ، لوگوں نے جا کے بولے حضرت دعا کرو، کٹا پھوٹ گیا تو پورے ڈوب جاتے ہیں۔ بولے اچھا کہاں سے پھوٹنے والا ہے؟ بولے فلاں تالاب سے پھوٹنے والا ہے، چلو کیا کرنا، ساتھ میں تھوڑا لے لو، پتاس لے لو، چلو میرے ساتھ۔ اب گاؤں کے لوگوں لے لیے آگے، شاہ دولہ پیچھے لوگ کٹے کے پاس پہنچے تو بولے ٹھیک ہے، وہ لوگ پکاس۔ اب شاہ دولہ پکاس لے کے اس کو توڑنا شروع کرتے، بولے حضرت یہ کیا کر رہے؟ ہم دعا کرو، بولے کٹا نہیں ٹوٹنا، وہ کیا اسی میں جو کھودنے لگے۔ تو شاہ دولہ کیا بولے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اللہ کی مرضی ہے، تمہارا کو ڈبانا ہو تو میں خلاف میں کیسا دعا کروں؟ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ آپ جو ہے پوچھنے کے لیے آ جائیں گے اور شانتی نگر کو بڑی پریشانی ہے۔ یہ جو مجذوبانہ کیفیت ہوتی ہے، عبرت کے لیے تو واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں،
لیکن کل ہو کر کے آپ بھی ویسے ہی کریں گے. کوئی آدمی مر رہا تو ہاں جدھر مولا ادھر شادولا، نلی مت دی اس کی، اللہ مار رہے، ویسی بات نہیں. وہ ان کے اوپر حال تاری ہوتا تھا. مجھے بتانا یہ ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی، کسی سے حسد نہیں، کسی سے جلن نہیں، کسی سے کپٹ نہیں. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا دل صاف ہو اور زبان کا سچا ہو. تو صحابہ نے پوچھا زبان کا سچا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ دل کا اچھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دل میں تکبر نہ ہو، انانیت نہ ہو، کسی کے بارے میں حسد اور جلن نہ ہو. وہ سب میں بیسٹ اور پیارا انسان ہے. ہم کو دوسروں سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں ہم کو اچھا بننا ہے. ہمارا دل پاک اور صاف ہوگا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارا بھلائی کرے گی. جب ہم ایک دوسرے سے نہیں جلیں گے، حسد نہیں کریں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں خلوص پیدا ہوگا اور ایک دوسرے کی ہم طاقت بن کے ابھریں گے. آج مسلمانوں میں یہی حسد، کینہ، کپٹ، جلن رکھ کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کیا پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں بغض مت کرو، آپس میں حسد مت کرو. كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے واسطے بھائی بھائی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ بھائی. میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے تو بیان فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ آج بھائی بھائی بھی ایک دوسرے سے جل رہا ہے. تو پھر میں کیا پڑھ کے سناؤں؟ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک سینے سے دودھ پینے والے، ایک گود میں پلنے والے، ایک دسترخوان پہ کھانے والے، ایک بستر پر سونے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے، آگے چل کر ایک دوسرے سے جلنے والے بن گئے. کبھی پچھلی زندگی کو بھی تو دیکھو، یہ کیا ہو گیا. کانوں کے کچے نہیں ہونا. لوگ ہزاروں بولتے ہیں لیکن کبھی اپنی محبتوں کو نفرتوں میں نہیں بدلنا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو ایک دوسرے سے پاک اور صاف فرمائے، حسد کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق